وعلى آله وأصحابه صحب الجنان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات ذوق شوق دینار فرض والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. خوشبو بھری فضا ہے، خوشبو بھری فضا ہے، سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضا ہے، خوشبو بھری فضا ہے، سوہنا جو آ گیا ہے. ہونٹاں تے مرحبا ہے، ہونٹاں تے مرحبا ہے، سونا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائے، سونا جو آ گیا ہے. گلیاں بھی تو سجا چاہ، ویڑا بھی تو سجا چاہ، گلیاں بھی تو سجا چاہ، ویڑا بھی تو سجا چاہ. میلاد دی خوشی وچ جھنڈے تے جھنڈیاں لا چاہ. اتنی تا کر وفائے، سوہنا جو آ گیا ہے، سونا جو آ گیا ہے، سونا جو آ گیا ہے. ہونٹاں تے مرحبا ہے، سونا جو آ گیا ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج کی اس محفل کی جان آن اور شان زینت محفل حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شاہد ظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس محفل پاک کے منتظم اعلیٰ جامع مسجد نور والی میں حضرت علامہ مولانا محمد صغیر مدیالوی صاحب آپ کی دعوت پہ بندہ ناچیز حاضر ہوا.
اور یقیناً میرے لیے یہ اس علاقے کے اندر تقریر کرنا مشکل ہے. کیوں؟ ایک تو یہ استاد گھرانہ بھی ہے، اور دوسرا یہاں خطابت کے بھی شاہ سوار ہے، تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں. تو بس انہی کی شفقت اور پیار اور محبت لیتے ہوئے، دعاؤں لیتے ہوئے میں اپنی گفتگو شروع کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو جن جن احباب نے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالا، اللہ سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس محفل پاک میں سارے مسئلے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنائے. تو سب لوگ کسان لوگ ہو، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، زمین نو ڈائریکٹ چیز اور فصل نہیں ہوئی ویندی، بلکہ اس نے تھوڑا جہا پدرا کیتا ویندہ، نرم کیتا ویندہ. چند گلاں میں اس واسطے کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑے ذوق کے مطابق گفتگو کریں گے. میلاد شریف جڑا سمجھنے ہیں، اگر کوئی پوچھے اعتراض کرے کہ میلاد کیوں منیندے ہو، تو انہیں دے کول تساں سوال کرنا کہ دسو کہ میلاد شریف کے اندر ہوندا کیا ہے. آپ نے پوائنٹ تساں یاد رکھنے ہیں. پہلا پوائنٹ علامہ صاحب نے اعلان فرمائے، تساں اعلان سنے. اعلان ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آج اس مسجد کے اندر محفل پاک کا انعقاد ہوگا. اعلان کرنا محفل پاک واسطے، حضور دی آمد واسطے ایک کوئی برا کام نہیں، بلکہ ایک اچھا کام ہے اور برکت والا کام ہے. دوسری گل، محفل پاک شروع ہوئے نہیں، سب تو پہلے محفل دا آغاز اللہ رب العالمین دی لارے کتاب دی تلاوت دے نال ہوگا. اور تم سارا جان دے ہو قرآن پڑھنا، قرآن سننا اچھا عمل ہے. معلوم ہویا کہ محفل میلاد منانا ایک برکت والا کام ہے. تیسرا کام کیا ہوگا، ایک نعت خان خوبصورت انداز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خانی اور حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرے گا، اور نعت پڑھنا بھی اچھا کام ہے. معلوم ہویا میلاد منانا اچھا کام ہے. چوتھا کام کہ خطیب حضرات نو تسا دعوت دیندے ہو، وہ آگے حضور علیہ السلام دے اوصاف، کمالات، خصائص، معجزات بیان کر کے آپ دے دلوں نو ٹھنڈک پہنچائیں دے. یہ بھی اچھا کام ہے، حضور دی صلاح، حضور دی تعریف بیان کرنا. اس تو بعد پنجواں کام یہ ہوگا کہ خطیب حضرات، بعد خطیب زیادہ تنگ کریں دیں، لیکن الحمدللہ سو تنگ کرنے لے چنا. اگر کوئی گال اچھی لگے، پسند آوے، تو سبحان اللہ ماڑی یاد چھڑے سو، فقیر دعا دے سی اور خوش ہوئے سی. اگر اس طرح خوش ہو گئے تو سا خاموش بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ پھر 1.5-2 گھنٹے تقریر انشاءاللہ ختم کر دے سا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پنجواں کام یہ ہوگا کہ خطیب صاحب تو انہوں بار بار برانگیختہ کریں دیں، تیار کریں دیں. سبحان اللہ کو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اور نعرہ بلند کرنا اچھا کام ہے. سبحان اللہ اچھا کام ہے. اور چھٹا کام کیا ہوگا کہ جس ٹائم محفل پاک ختم ہو بنے، اس تو بعد کھڑے ہو کے حضور دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کی جانا. سلام تو بعد ستواں کام کیا ہوئے دعا کی دیوے، یا اللہ بیمارہ نو شفا عطا فرما. اور دعا ہر پتہ جانگا، دعا اپنے واسطے مگنی چاہیے، دوسرے واسطے مگنی چاہیے. چنگا کام میں اچھا کام ہے، دعا بھی عبادت ہے. اور آخری کام جیڑا بڑا اچھا کام ہے، لنگر، کنا نمکین تے کنا میٹھا لنگر. اور اس ساری محفلہ دی الحمدللہ جان ہے. اور لنگر امیر آدمی چاہے اس محفل دے اندر 20,000 روپیہ بھی پایا، لیکن وہ محفل پاک دے لنگر ضرور کھا سی. اور حضور علیہ السلام کی کئی حدیث مبارکہ موجود نے کہ کھانا کھلاونا چاہے امیر ہوئے یا غریب نو، اس دی کتنی فضیلت ہے اور کتنا اجر ہے. انہاں 8 چیزیں ذہن وچ رکھ کے ہن دسو کہ میلاد مناونا برکت والا کام ہے اور اچھا کام ہے اور سونا کام ہے. اس دے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جڑا شریعت کے خلاف ہوئے. ہر کام شریعت کے مطابق اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ادا کرے. دوستانی گرامی، دوستان محفل پاک سجائیے، حصہ پکڑے، جسہ ڈالیا اپنی اپنی طاقت کے مطابق. اس دا اجر کے گلدہ ابو سعید مظفر ایک بادشاہ گزریا، دہیا قلبی نے حضور دے میلاد دے کتاب لکھی.
المولد التنویر فی بشیر و نذیر، التنویر فی مولد بشیر و نذیر، اور 6 مرتبہ بادشاہ ابو سعید مظفر نے اس کتاب کو پڑھایا اور بار بار اس دریا قلبی نو انعام عطا فرمایا۔ اس دی بیوی آکیا کہ اے بادشاہ تو بڑا بادشاہ ہے، لوگ تیرے کول آنے ملن واسطے ملاقات واسطے آنے، یہ تیرا لباس جڑا بڑا مختصر جہا لباس ہے اور اچھا لباس نہیں، نہیں کر 3 درہم دا تو لباس پایا تو 5 دا پالے بادشاہ آنے تاکہ ویک کے تیرا روب تاری ہوئے، دبدبہ تاری ہوئے، اور بڑے خوبصورت جملے اس بولے، تمہارا پیسہ ضائع نہیں جائے گا۔ اس آکیا کہ کرمالی تو اے آدھی کہ میں 5 درہم دا لباس پا لیوا، میں آدھا 3 دا پایا، میں 1 درہم دا پا لیوا اور 2 درہم بچ جان اور مصطفیٰ دے میلاد میں خرچ کر چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ دوسری گل، اشرف علی تھانوی یہ ساڑھے مکتبہ فکر دینی دوسرے مکتبہ فکر دینال تعلق رکھنے والے نے، انہیں اپنی کتاب دے مقدمے دے اندر لکھیا نشر الدین دے اندر، شاید ہوں تو بدل بھی ہو گئے ہوئے، یاد ہے کہ میرے دور دے اندر تعاون دی بیماری آ گئی، لوگ مرن لگ پہ، لوگ اندر وصال ہونے لگ پیا، انتقال ہونے لگ پیا۔ یہ آدم کہ میں ایک چونکہ عالمہ دی لسٹ شامل ہیں اور لوگ میرے کو اس مسئلے دا حل پوچھن واسطے آمین ہاں، اس تو پہلا میں اس دا حل تلاش کر لیا۔ وہ آدم کہ میں حضور دے میلاد ہوتے کتاب لکھنا شروع کر دیتا، حضور دے میلاد دے کتاب لکھنا شروع کر دی۔ جس دن میں کتاب نے لکھا کوئی نہ کوئی تعاون دی بیماری دی وجہ تو بندہ مر جائے، اور جس دن حضور دے میلاد میں ایک لینڈ بھی لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں تعاون دی بیماری والے انہوں شفا عطا فرما دے۔ ذرا جملے تے غور کرنا، جملہ ضائع نہیں کرنا۔ دوستانی گرامی، اشرف علی تھانوی فرمائے کہنے میں کتاب لکھتا گیا، ایک روز ایسا آیا حضور دی ولادت دے بارے کتاب مکمل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس شہر کے اندر تعاون دی بیماری تو سب کو نجات عطا فرما دی۔ معلوم ہویا جس جگہ تے سرکار دا میلاد پڑھیا بنے، اللہ رب العالمین اس جگہ تے بیماریاں تو دور فرما دینا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دینا۔ گرامی قدر باب، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا تواڈے کول اللہ دا نور آ گیا ہے، کتاب روشن آ گئی ہے، اٹھاؤ تفسیرہ۔ جبلا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے نے، علامہ آلوسی دی تفسیر اٹھا لو، تفسیر تبری اٹھا لو، قرطبی اٹھا لو، تفسیر ضیاء القرآن اٹھا لو، تفسیر مدنی اٹھا لو، اپنے یہ کتاباں اٹھا لو، بیگانیاں دی کتاباں اٹھا لو۔ وہ کہتے ہیں اس نور تو بعد مراد اللہ رب العالمین نے جو فرمایا نور من اللہ، اس نور تو مراد کے وے، اس نور تو مراد میرے آقا کریم مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے۔ کتاب تو مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جس ویلے کوئی آندا ہے 3 سوال ہوندے نے، کون آیا، کس ولو آیا، کتھے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 سوالوں کا جواب عطا فرما چھوڑیا، فرمایا قد جاءکم تہاڈے کول آیا، کون آیا، نور آیا، تے کدی طرفوں آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ دی طرفوں آیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب اسدن رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے، بھیجیا اس نو ویدا ہے جڑا پہلے موجود ہوئے۔ گرامی قدر باب، آؤ حضرت جابر دی روایت دا سہارا دینے آپ نے سارے مسئلے حل فرما چھوڑے نے۔ حضرت جابر میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے، عرض کرتے نے سونے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، اے تے دسو نا سب تو پہلا اللہ رب العالمین نے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ میرے لجپال کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا نے
میرے مصطفیٰ نے میرے مدنی مائی نے اپنی زبان مبارک کھولی ہے، فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی من نوری، فرمایا جابر سوال کی تئی آتنو جواب عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے سب تو پہلا کس چیز نے پیدا فرمایا؟ فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلا کائنات دے وجود تو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور جو پیدا فرمایا۔ گویا کہ ان سمجھو رب العالمین نے بابوں نے فرمایا حالے رب نے آسمان بھی نہیں بنایا، زمین بھی نہیں بنائی، چاند ستارے بھی نہیں بنائے، سمندر تے دریا بھی نہیں بنائے، موجہ تے لہرہ بھی نہیں بنایا، نباتات حیوانات جمادات بھی نہیں بنائے، حالے فرشتیاں دا وجود بھی کوئی نہیں، حضرت آدم دا وجود بھی کوئی نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا وجود بھی کوئی نہیں۔ اگر تو حدا ذوق ہوئے نہ میں میاں صاحب دے کلام دے نال ترجمہ فرما دینا، فرماتے نے نہ آدم نہ لوح کرسی نہ آدم نہ لوح کرسی نہ قلم چند ستارے پر ادو بھی نور محمد والا ات دیندہ سی چمکا رے نور محمدی اس ویلے جدو آدم ناہی ہویا اور اول آخر اور سجے کب میں تے اوہو مل کھلو یا قد جاءکم من اللہ، فرمایا توڑے کو اللہ دا نور آگیا اور کتاب مبین آگئی۔ گرامی قدر باب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمانی نے پھر او بیلا آیا، اے نور میرے بدن مبارک دے کر آیا، فرمانیاں نے او گھڑیاں قریب آیا نے سرکار دی ولادت ویلا قریب آیا، میں پریشان ہو گئی، ہون کے کیتا جائے، فرمانیاں نے میں گردن جھکائی کمرے دے اندر بیٹھی ہوئی ہاں، اچانک میں گردن اٹھائی تے میں دیکھیا 4 بیویاں آ گئیاں نے، میں پوچھیا آن والی او کون ہو؟ ایک کہندی ہے میں حضرت حوا وا، ایک کہندی ہے میں حضرت سارا وا، ایک کہندی ہے میں حضرت مریم تے ایک کہندی ہے میں حضرت آسیہ وا، نالے کہندی ہے بی بی پریشان نہ ہو، اسا حوا آیا میں سارا آیا، آج اسا تیری مائیاں بڑھ کے نہ آیا بلکہ تیرے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آ گئی۔ گرامی قدر باب حضرت آمنہ فرمانیاں نے پھر او ویلا آیا ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے تے چڑیاں پیاں بول دیاں نے، حضرت بارشاہ فرمانے نے رات اڑیک دی پاپ اٹھی چڑیاں اڑیک دیاں چڑیاں بولیاں درے یتیم اے آیا کعبہ مہکیا ٹیکیا اوہ بت ڈگ پے جدو مکے وچ نبی کریم آیا کعبہ مہکیا ٹیکیا بت ڈگ پے جدو مکے وچ نبی کریم آیا
گرامی قدر باب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانے ہیں لوگوں کو بلایا کہ نور دنیا دوتے آیا خرج من نور منی نور منو قصور الشام شام دے محلات روشن ہو گئے نے جدو میرے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت بعد سعادت ہو گئی ہے میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے نے امام قسطلانی نے لکھے آئے آپ فرماتے نے اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو اعلان فرمایا افتحو ابواب السماء و ابواب الجنان اے فرشتیوں آسمان دروازے کھول لے ہو جنت دروازے کھول لے ہو دنیا تے میرا یار محمد مصطفیٰ آ گیا رب العالمین نے اعلان فرما چھوڑیا اس دور دے اندر جو عورتاں حاملہ نے اللہ رب العالمین نے انہوں نے بچے عطا فرما چھوڑے نے میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے بلکہ علماء نے لکھے آئے قریش تے قبیلے دے اندر جتنے بھی جانور نے او جانور بولن لگ پے نے ایک دوسرے کو بشارتاں پہ دیتے نے مشرق دے جانور مغرب ول جا رہے نے مغرب والے مشرق ول جا رہے نے ایک دوسرے کو مبارکہ پہ دیتے نے سمندر دی چیزاں دوسرے مبارک بات پہ دے دیا نے جناب والا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے پھر میرے آقا دی جدو ولادت ہوئی میں ارد گرد نظر اڑائی وہ لوگوں میں مشرق دے اندر بھی جھنڈا لگا نظر آیا میں مغرب دے اندر بھی جھنڈا لگا نظر آیا آج لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگا دیو میں کیا ملا تو حدیثہ دا مطالعہ کرنا امام سیوطی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے علمن فی المشرق وعلمن فی المغرب وعلمن علی زار الکعبۃ رب العالمین نے اپنے معبود دی ولادت دے اندر مشرق دے اندر بھی جھنڈا لا چھوڑیا مغرب دے اندر بھی جھنڈا لا چھوڑیا اپنے معبود دی ولادت دے رب العالمین نے کعبۃ اللہ نو بھی جھنڈیاں نال سجا چھوڑیا گرامی قدر باب اگر جھنڈیاں دی گل کی دی جائے نا اگر جھنڈیاں دی گل کی دی جائے نا اگر لیٹاں دی گل کی دی جائے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ سگم مسلک ثابت ہوندہ ہے حضرت آمنہ فرما دیا نے جدو میرے آقا دی ولادت ہوئی حضرت عثمان بن عمر بن عاص دی والدہ فرما دیا نے میں آسمان تو ستارے ویکھے نے وہ ستارے زمین تے آ رہے نے فرما دیا نے میں خوف پیدا ہویا میرے اتے گر جان گے تو تے میں ایک جھنڈیاں لانے حضور دی آمد دے تے خوشی دا اعلان کرینے رب العالمین نے اپنی شان دے مطابق آسمان ستاریاں دے نال سجا چھوڑیا پھر میرے آقا کریم علیہ السلام جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے نے میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ آئے نے حضرت ابو بریدہ اسلمی فرمانے نے امام مسلم نے بھی نقل فرمایا اس روایت نو صاحب وفا نے نقل فرمایا ابو بریدہ اسلمی 70 افراد لشکر لیا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے عرض کرتے نے سونیا من موڑیا آپ دی قیادت بھی ہو گئی ہے سونیا جلوس بھی بن گیا ہے اگر اجازت ہوئے نا میں جھنڈا بڑھا لے ہاں میرے آقا نے منع نہیں فرمایا فرمایا بریدہ لال ہے ابو ہریرہ دے کول کے گلے اللہ اکبر کبیرہ اپنا امامہ اتاریا ثم حلا امامہ اپنا امامہ اتاریا ہے ثم شدہا علی انزا حضرت ابو ہریرہ اسلمی نے اپنا امامہ اتاریا اپنے نیدے ہوتے وہ امامہ لگایا تے جھنڈا بڑھایا ہے میرے آقا کریم دے اگے اگے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں مدینہ منورہ دے اندر پہنچے ہیں لائبت الحبشہ تو فروحاً قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں دنیا والے ہو مکہ دے چل کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں حبشہ دے نوجوان نیزہ بازی پہ کر دینے میں پوچھے اکے گلے کیوں پہ نیزہ بازی کر دے ہو ادن بریدہ وہ تن پتہ نہیں اج آمنہ دلال آ گیا آج امت غمخار آ گیا ہے جھنڈے بھی لگ گئے ہیں جلوس بھی نکل گیا ہے جلوس کا استقبال امام مسلم نے نقل فرمایا جدو حضور مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نے تے بچے گلیاں دے اندر بکھر گئے نے خواتین اپنے مکانہ تے چڑھ گئیاں نے حضور دا استقبال پہ ہونا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ گرامی قدر باب آج لوگ سوال کریں نے
یہ جھنڈے کیوں لاندے ہو، یہ لائٹاں کیوں لاندے ہو؟ میں کیا مولا اگر تو روایتاں پڑھ لینا تینوں پتہ چل جائے اے بدعت نہیں، اے جھنڈے لگانا مصطفیٰ دی بھی سنت ہے، اے صحابہ کرام دی بھی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ گرامی کے دربار زندہ باد آواز مل کے کہنے آج جشن بہاراں مناؤ، آج جشن بہاراں مناؤ، سید سروراں آ گئے ہیں۔ جڑا جڑا آدمی حضور دی میلاد تے خوش ہو کے بیٹھا ہے اور حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ میرے نال مل کے پڑھے، علماء کو اجازت ہے نہ پڑھے، اور جڑے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اجازت ہے وہ نہ پڑھے۔ جوانوں اپنی جوانیاں کتھے ضائع کرتے پئے ہو، آؤ حضور دی تعریف اپنی زباناں دے نال کرو تے مل کے یا کو آج جشن بہاراں مناؤ، سید سروراں آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، سید سروراں آ گئے ہیں۔ گھر سجایا ہے دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے، گھر سجایا ہے دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں۔ کشتیاں اب لگے گی کنارے، ہر قدم پہ ملیں گے سہارے، کشتیاں اب لگے گی کنارے، ہر قدم پہ ملیں گے سہارے۔ منتظر تھے منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہربان آ گئے ہیں۔ منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہربان آ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے، رب العالمین ستاریاں دی لیٹنگ کر کے آسمان کو سجایا، مشرق تے مغرب دے اندر جھنڈا لگا کے کعبۃ اللہ دی تے جھنڈا لگا کے رب نے اپنی شان دے مطابق حضور دی ولادت تے خوشی دا اظہار فرمایا۔ گرامی کے دربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو ولادت باسعادت ہوئی، عامر یمنی امام علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ گرامی کے دربار عامر یمنی یمن دے اندر رہنے والا، بتاں دی پوجا کرنے والا، بتاں دا پجاری، ساری زندگی گزر گئی ہے، بت دے سامنے بیٹھا ہے، ایک بچی ہے جنہوں کوڑ دا مرض لگا ہویا، صحت یاب نہیں ہو رہی، ہر روز غسل کرا کے بت دے سامنے بٹھا دینا ہے تے دعا کردا ہے اے میرے بت اس کو شفا عطا کر دے، لیکن بت او دعا سن کے سندا ہے، او اپنے نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں، دوسرے لوگ شفا دیونی ہے۔ ایک رات ویلا عامر یمنی اپنے مکان دی چھت چڑھے آئے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں پئیاں چلدیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر باپ اُتی بیوی بھی قریب آ گئی ہے، میاں بھی گلہ باتا پہ کر دے رہے ہیں۔ عامر یمنی کہندا ہے میری بیوی آج کئی سال گزر گئے نے، ڈاکٹر کو لے کے آوا، طبیبانو بھی بچی نو کھایا، اور یہ بت جڑی ساری زندگی دی پوجا پہ کرینے آ، یہ دے سامنے بھی میں بیٹھا ہوا دعاواں کی دیا، بچی جوان ہو رہی ہے، صحت یاب نہیں ہو رہی، وہ ان کریے نا اپنا در بدل لئیے، چوکٹ بدل لئیے۔ ایک اللہ باتا پہ ہونی آنے، اچانک عامر یمنی نے آسمان بلوے کیا، نور نکلیا،
نور دیاں باراں چا گئیاں نے آسمان سے نور نور ہو گیا ہے عامر یمنی کہندا ہے ایک کے ہویا ہے کس چیز دا نور ہے آواز آئی عامر تنوں پتہ نہیں اج دنیا تے محمد مصطفیٰ آ گیا ہے اج نور والا آ گیا ہے عامر یمنی حقا بکا حیران ہے کچھ دیر بعد میں کیا وہ دی بیٹی ہے جڑی کئی سالوں تو بیمار ہے کوہر دے مرد اندر ہے اٹھ نہیں سکتی چل نہیں سکتی اس سیڑھیاں تے چل دیاں دیئے بیوی کہتی عامر اپنی بچی نو ویکنا انہوں رب اس نو شفا مل گئی ہے صحت یاب ہو گئی ہے عامر یمنی جلدی دنال اٹھیا اپنی بچی نو سینے دنال لایا تے اکھا تو آنسو بیا باندھا ہے کہنا میری بچی ہے دست سینا میں کتنے سال ہو گئے نے تیرے واسطے بدھے کے بے کے دعا کرتا رہا وا تیرے واسطے میں دعا مانگتا رہا وا ڈاکٹر نے علاج کر چھوڑیا طبیبہ نے علاج کر چھوڑیا آج کس طرح تنو شفاواں مل گئیاں نے بچی کہتی ہے بابا میں رات دمیلا میں اپنے بستر تے ستی پئیاں خواب دے اندر کوئی نورانی شکل والا آیا اس نے ہاتھ پھیریا اس نے کمرے دے اندر دخول فرمایا وہ کمرے دے اندر قدم مبارک رکھیا رب العالمین نے اُدے آمد جنال شفاواں عطا فرما چھوڑیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ایک نور آیا جدی وضاحت میں کر چکے ہیں حضرت آمنہ فرما دیا نے خرج منی نور اوے لوگو میرے بدن مبارک جو نور آیا ہے نور دا ظہور ہویا اللہ نے زمین و آسمان روشن فرما چھوڑے نے گرامی قدر باب اب میرے یمنی کہندا حیران ہویا کہندا اگر ہوئے دا سونا یہ نور والا آوازہ پیانیاں نے عامر او سونا مکہ دے اندر آیا ہے جیدی والدہ دنا آمنہ ہے جیدی والد دنا عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر یمنی کہتا ہے یمن دے اندر رہ کے کرنا چلو میری بیوی تو بھی تیار ہو جا میری بیٹی تو بھی تیار ہو جا عامر اپنی فیملی نو نال لے کے چلتا جانا ہے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے آئے اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر آباد میلاد دے منان دیا برکتہ اینے اللہ اکبر حضور دی آمد دے بیماروں شفاواں ملیاں نے چلتا جاندا ہے پوچھتا جاندا ہے وہ لوگوں میں سنیا مکے دے اندر محمد پیدا ہویا ہے آمنہ دے گھر لال آیا ہے عبداللہ دے گھر جو یتیم آیا ہے مینوں دسو تے صحیح کیسے گھر آیا ہے پتہ چلیا آمنہ دا ایک گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون ہے آکھیا میرا یمن جو آیا دروازہ کھولو نہ تھوڑے گھر لال پیدا ہویا ہے ان کا مکھڑا بکاؤ دیدار کراؤ آواز آئی نا عامر سنو منع کیتا گیا ہے یہود و نصارہ تکلیف پہنچان گے عامر کہتا ہے بڑا مجبور ہاں میں بڑی محبت دے نال آیا ہاں میں بڑے پیار دے نال آیا ہاں بڑا عشق لے کے آیا ہاں ایک بار آمنہ میں نو اپنا لال دکھا دے گرامی قدر آباب عامر یمنی نے پردہ ہٹایا وہ چٹا کپڑا اٹھایا تے غش کھا کے گر کے بڑے آئے تے کہتا نہیں ہے کون سوا تیرے سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کون سوا تیرے سہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ گرامی قدر آباد عامر یمنی نے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا میرے آقا دیا زلفاں ویکھیاں نے میرے آقا کریم دے وال مبارک دیکھے نے بے ہوش ہو گیا ہے چند لمحیاں تو بعد ہوش آیا عامر واپس جا رہا ہے دل دے اندر خیال آیا عامر شاید پھر موقع ملے یا نہ ملے ایک بار ہور سونے نو ویکھیا عامر نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے آواز آئی کون ہے کہتا ہے آمران آمنہ ایک بار اپنے مصطفیٰ دا اپنے سونے لال دا مکھڑا بکا دے میں کہتا ہوں آمر جدو سرکار دا مکھڑا دیکھے دا ہوئے گا تو کہتا ہوئے گا اجڑے ہوئے وس پہنے گھر بار غریبان
اجڑے ہوئے بس پینے گھر بار غریباں دے جدو جگ اتے آئے غم خارے غریباں دے جدو جگ اتے آئے غم خارے غریباں دے قدماں وچی سر رکھیے غم دسیے رو رو کے قدماں وچی سر رکھیے دکھ دسیے رو رو کے آ جان دے ایک واری گھر بار غریباں آ جان دے ایک واری گھر بار غریباں عامر یمنی کئی سالہ تو بھتان دی پوجا پیا کریندا بھتان دی عبادت کر کر کے تھک گیا چوکھٹ بدلی ارادہ کیتا دل دی کیفیت بھی بدل گئی اللہ رب العالمین نے اس دی اپاس بیٹی نو بیمار بیٹی نو اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما چھوڑی دوستان گرامی امام سیوطی علیہ الرحمہ نے آخری گل الحابی للفتاوہ کے اندر نقل فرمایا میلاد شریف کی برکت دے حوالے دینال گرامی کی طرف آپ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ فرما دینے ایک رات دویلا میں قبرستان کو چکر لایا قبرستان جنر میں پہنچیا عجیب کیفیت میں ویکھیے عجیب میں منظر ویکھیا ساری قبرہ والے تے نور پہ وسدا ہے انوار دی بارش پہ ہوئی آپ فرماتے نے میں حیران ہویا سارے قبرستان والے تے نور پہ اتردا ہے لیکن میں اچانک دیکھیا ایک قبر ایسی ہے جس دی قبر دے اندر نور دی زیادہ برسات ہو رہی ہے زیادہ بارش پئی ہو رہی ہے حوالے دا فقیر ذمہ دار امام سیوطی نے الحاوی للفتاوہ دے اندر نقل فرمایا فرماتے نے میں اس بندے دے کول پوچھیا وہ اللہ دے بندے مینوں دس دے سینا اج تیری قبر دے اندر کیوں پیا نور اتردا ہے رحمتاں دی برسات پہ نازل ہوندی ہے وہ آدا ہے تینوں پتہ نہیں قبر دے اندر سرکار تشریف لے کے آئے نے گرامی قدر آباد امام سیوطی فرما دے میں آکھیا یہ تے ہر غلام دی قبر دے اندر ہر بندے دی قبر دے اندر سرکار کرم فرما دے تشریف لے کے آنے نے تیری قبر دے اندر حضور بکرے تشریف نہیں لے کے آئے وہ کہتا ہے ہاں ہر قبر دے اندر سرکار آنے نے لیکن میری قبر دے اندر بھی آئے نے جدو میں نے قبر دے اندر دفنایا گیا فرشتے آئے نے سوال میں کر دے نے مر ربو کا تیرا رب کون ہے میں جواب عطا کر چھوڑیا دوسرا سوال کیتا ہے او اللہ دے بندے دستے سینے تیرا دین کے ہوئے میں کیا دین ہے الاسلام میرا دین اسلام ہے ادھروں تیسرا سوال ہویا سرکار سامنے تشریف فرمانے فرشتے سوال پہ کر دینے ما کنت تقول فی حق آدم رجل اے نوجوان اس شخصیت کے بارے کے دنیا دے اندر کہہ رہے آئے کہ میں جواب نہیں دے سکیا میں سرکار دے چہرے وال ویکھدا رہ گیا کیونکہ اللہ دماہی وہ سونا ہی پوے اللہ دمائی سونا ہی پوے ارشاد راہی سونا ہی پوے اللہ دمائی جد دید ہوئی شاہ مصر دی جد دید ہوئی پار بردی گردن بھی جھک گئی شاہ مصر نعرہ رسالت استانہ علیہ بنیان شریف علماء اہل سنت
اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید استاد مقدم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اسرار الحق بنیالوی صاحب تشریف لائے. ہماری خوش قسمتی چلو دو چار اپنے الفاظ اپنا سبق استادوں کو پھر سے سنا دیتا ہوں, وہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. گرامی کے دربار میں عرض پہ کردہ ہوا امام سیوطی علیہ الرحمہ فرما دینے او نوجوان کہندہ آئے فرشتے سوال فکر دینے ما کنت تقولو فی حق آدردل میں جواب نہیں دے سکیا میں چہرہ مصطفیٰ دکھتا رہ گیا تے جدو دکھتا جانا آئے کہندہ اللہ دمائی و سونائی پوے اللہ دمائی سونا بھی پوے عرشان دراہی سونا بھی پوے اللہ دمائی جدو دید ہوئی بہار بردی گردن بھی جھک گئی شاہ سردی آواز آئی وہ سونائی پوے آواز آئی وہ سونائی پوے عرشان دراہی سونا پوے اللہ دمائی لب سونے اس دے مشکے غلابے نالین چھمدا اس دے آفتابے دے چل گواہی وہ سونا پوے دے چل گواہی. گرامی قدر باب امام سیوطی علیہ الرحمہ فرما دینے وہ جوان کہنا ہے فرشتے سوال پہ کرنے میں حضور دے چہرے نو دیکھتا رہ گیا. پہلا سوال ہویا ہے, دوسری بار پھر سوال ہویا ہے, تیسری بار پھر سوال ہویا ہے. امام فرما دینے اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے ہو اتنے کل کیوں پجھلے ہو, میں اپنے غلام کا جواب خود ارشاد فرما دینا وا. تے امام سیوطی فرما دینے جوانا وہ میں نو دست سینہ کیڑا عمل کرتا رہا ہے کہ آج حضور نے کرم فرمایا تے تیری طرفوں فرشتے نو جواب ارشاد فرمایا ہے. عرض کرتا امام میں ساری زندگی اپنی زندگی دی روٹین بنائی ہے جدو بھی میلاد شریف دا مہینہ آنا ہے میں حضور دا میلاد منے دعوا اے اللہ دے محبوب کو میرا عمل پسند آیا. آج قبر دے اندر بھی تشریف لے آئے نے تے کرم فرمایا ہے میری قبر نو نور علی نور بنا چھوڑے آئے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اسا سارے دوتے اس محفل دے صدقے دے نال کرم فرمائے جنانی مل کے پڑھئے نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ چاند تشریف لا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں گیت انہی کے گا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سارے مل کے پڑھ لو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا